جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر اور حاکم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے. اس مناسبت سے آج کے جمعہ کا خطبہ ہے اولیاء اللہ کون ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں، ولی کس کو کہا جاتا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے، معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے،
کن کن لوگوں سے کون کون سی کرامتیں صادر ہوئی ہیں، اس پر کچھ واقعات، اور پھر ہم یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اللہ تعالی کے ولی مرنے کے بعد اپنی قبروں میں محفوظ رہتے ہیں یا وہ مٹی بن جاتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات کو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ عنوان سے ہی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ ہماری بستی کا آج ایک ہاٹ ٹاپک ہے، کیونکہ ہر ایک کی زبان پر یہی چیز گھوم رہی ہے کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، ان کی یہ صفات ہوتی ہیں، 300 سال 400 سال 500 سال بھی اگر ہو جائیں تو ان کی قبریں محفوظ ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل ولایت کس کو کہتے ہیں، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کے ساتھ میں آج کا یہ خطبہ جمعہ شروع کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، اور ہم تمام کو حق پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی کے معنی کیا ہیں؟ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ولی کے معنی ہیں قریب ہونا، اور لسان العرب جو کہ ایک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، الولی معناہا الصدیق والنصیر۔ ولی کے معنی ہیں دوست، اور ولی کے معنی ہیں مددگار۔ عام طور پہ سمجھنے کے لیے اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالی کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 80 سے زیادہ مقامات پر ولی کا ذکر کیا ہے۔ یہ ولی واحد کا صیغہ ہے، اولیاء یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ولی، اولیاء اور ولایت، تقریباً قرآن کریم کے اندر 88 سے زیادہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب ولی کی پہچان کیا ہے؟ یعنی کوئی آدمی ولی کو پہچان سکتا ہے؟ اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ولی کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا ولی وہ ہے جو ہر مومن ولی بن سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اس کے اندر اتنی زیادہ ولایت کی طاقت اور قوت پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 50,000 یا لاکھ روپیے ہے، آپ اس کو مالدار کہیں گے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس کروڑوں میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ فرق محسوس کریں گے۔ دولت تو دونوں کے پاس ہے، لیکن زیادہ کس کے پاس ہے؟ ایک مومن جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال کی صدقہ و خیرات کرتا ہے، ساری اچھائیاں ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور ساتھ میں ایک آدمی نوافل کی پابندی کرتا ہے، تہجد کی پابندی کرتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ولایت کے درجے پر، ولی کے درجے پر پہنچ سکتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی پہچان بتائی ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62 اور 63، آیت نمبر 60 پر 2 اور 60 پر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
الذین آمنوا وکانوا یتقون، الا خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، جو اللہ تعالی کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا ڈر ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ آدمی کو ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ آنے والی کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، اور جو نعمتیں چھن چکی ہیں آدمی کو اس کا غم ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہیں، جو چیزیں چھن چکی ہیں کبھی اس پر افسوس نہیں کرتے، وہ یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ جو چیز مجھے ملی تھی وہ اللہ کے طرف سے ملی تھی، اگر وہ چھن گئی ہے تو اس میں اللہ کی مرضی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کسی قسم کا نہ ڈر ہے اور نہ خوف ہے، نہ کسی قسم کا غم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان بتائی کہ ولی کون ہے۔ دو صفتیں اللہ نے فرمائی، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر دو چیزیں ہوں گی وہ ولی کہلانے کا مستحق ہے۔ پہلی صفت کیا ہو؟ صاحب ایمان ہو، ایمان والا ہو، اللہ پر ایمان لاتا ہو، رسولوں پر ایمان لاتا ہو، فرشتوں پر ایمان لاتا ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہو، تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لاتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اور متقی کون ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ولی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، نبیوں کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، یوم آخرت کو ہم نے دیکھا نہیں، ایمان ہے، تقدیر کے بھلے اور برے ہونے کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرنے والے اور اپنے مالوں میں سے صدقہ و خیرات کرنے والے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابیں نازل کی ہیں ان پر، جو ہم پر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لانے والے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ درگاہ جاتے رہتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اب چھوڑ بھی دیے ہوں گے، یا پہلے جا چکے ہوں گے، یا کچھ چیزیں آپ کو یاد ہوگی۔ آپ کسی درگاہ پہ جائیں گے تو یہی آیت لکھی ہوتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اتنی آیت لکھتے ہیں، آگے کی آیت چھپا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ولی کس کو کہتے ہیں اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت نمبر 62 لکھتے ہیں، آیت نمبر 63 کو چھپا دیتے ہیں، کہیں پول نہ کھل جائے ہماری۔ تو جو لوگ جتنا ان کو ضرورت ہے اتنا لے لیتے ہیں، اور جس کی ضرورت نہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ ایک آیت کو لے لیے کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہے۔ اب آگے جو نشانی بیان کی گئی ہے، صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ایمان والے اور تقوی والے، اس کو کوئی بھی پیش نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہاں پر بھی لوگ جو ہے بے ایمانی کرتے ہیں اور اس طریقے سے قرآن کریم کی آیتوں کو چھپا دیتے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا اصلی ولی ہوتا ہے، جو اپنے عبادات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، رب کی رحمت کو، اس کے فضل و کرم کو حاصل کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، فقد آذنته بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو اصل ولی ہوتا ہے، جو ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان اس کو تکلیف دے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ اس سے کوئی دشمنی کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں سے جو نیک ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں اور صاحب ایمان ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، ان کو مذاق اڑایا نہ جائے، بلکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو قرآن اور حدیث کے اندر بات بیان کی گئی ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں اور اس سے دشمنی کرنے کا معاملہ کیا ہے۔ لیکن آئیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنة۔ اگر کوئی آدمی پانی پر چلتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، تو پھر تم اس کو ولی نہ سمجھنا۔ غور کیجئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پانی پر چلتا ہے اور ہواؤں میں اڑتا ہے تو اس کو ولی مت سمجھو، یہاں تک کہ اس کے تمام اعمال کو کتاب و سنت پر رکھ کر کے جانچ نہ لو۔ یعنی ہوا میں اڑنے والا، پانی میں چلنے والا، اس وقت تک اس کو ولی تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک اس کی تمام تعلیمات کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو۔ ویسے آج کل ہم دیکھتے ہیں جادو اتنا آگے بڑھ چکا ہے، میجک اتنا زیادہ لوگ سیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے سے یا دوسرے شعبدہ بازی کے ذریعے سے یا پھر کچھ ایسی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں کہ لوگ جو ہے جادوگروں کو اب ولی سمجھنے لگے ہیں۔ لوگ جادوگروں کو ولی سمجھنے لگے ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا اور آپ بھی جیسے لوگوں سے سنا ہے کہ ایک آدمی ایک صاحب کے پاس گیا، اپنا دکھڑا بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا رومال لاؤ، اپنی دستی لاؤ۔ انہوں نے اپنی دستی قریب کری تو تھوڑا سا چھپا کر کے انہوں نے اس کو زور سے اٹھایا تو دیکھتے ہیں اس کے اندر پھول نکلتا ہے۔ ولی اپنی مرضی سے کوئی کرامت نہیں کرتا، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ یہ جو جتنے کام کرتے ہیں نا، یہ ولی نہیں ہے، یہ جادوگر ہیں، یہ شعبدہ باز ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ نظر بندی ہے۔ ورنہ اگر ایسا آدمی کرنے والا جو ہے ولی بن جائے تو جتنے جادوگر ہیں وہ خود بخود ولی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم کیا ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پانی پر چلتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، تو اس کے دھوکے میں نہ آنا، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کتاب و سنت پر کتنا عمل کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ ولیوں کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کچھ اور اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ذرا یہ اس قرآن کریم کی آیتوں کو یا ان قرآن کریم کی آیتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں،
الذین یمشون علی الارض ہونا، بالکل اپنے پاؤں کو نرم رکھ کر کے زمین پر چلتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، سختی نہیں ہوتی، تکبر اور گھمنڈ، غرور ان کے اندر نہیں ہوتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہاں تک کہ وہ راتوں میں سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو ٹال دے۔ اللہ کے ولی جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جہنم میں داخل ہونا نہیں چاہتے، ہم تیری عبادت کر کے، تیری رحمتوں کو حاصل کر کے تیری جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تعالی ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ ان عذابها کان غرابا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، چپکنے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، جو اللہ کے ولی ہیں وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور جو جتنا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اتباع کرتا ہے، وہ اپنے ولایت میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں اور کرامت کس کو کہتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں، اصل میں اس کے معنی ہیں انسان کا ویسا کرنے سے عاجز آ جانا، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور اس میں کسی نبی کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی رحمت سے ہوتی ہیں۔ اور معجزہ صرف نبیوں کے ساتھ پیش آتا ہے، کسی عام انسان کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارتے تو پتھروں سے فوارے پانی کے نکلتے، اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھ کر کے نکالتے تو ہاتھ ایک دم روشن ہو جاتا، ید بیضاء اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی اندھے کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیتے، آنکھیں درست ہو جاتی ہیں۔ کوڑ کی بیماری ہے، اس کے جسم پر ہاتھ رکھ دیتے، وہ بیماری دور ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا کیے تھے، اور ان میں سے جو مشہور کئی ایک معجزے ہیں، ان میں سے ایک معجزہ جو میں آپ کے سامنے وقتی طور پر جو بیان کر دوں، حالانکہ کئی ایک معجزے ہیں، وہ معجزہ ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو بیان کیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انگلی سے اشارہ کیا، ایک حصہ نیچے کی طرف اور دوسرا حصہ آسمان کی اونچائی کی طرف چلا گیا۔ اور آج ریسرچ کرنے والے میڈیکل سائنس یہ کہتے ہیں کہ چاند کے اندر ایک لکیر بنی ہوئی ہے، ہو نہ ہو یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر اس کے بعد یہ آپس میں جڑ گیا۔ جیسے آپ شیشے کو توڑ کر جوڑنے پر بھی نشانی نظر آتی ہے، ویسے ہی چاند کے اندر جو ہے وہ نشانی نظر آتی ہے۔ میڈیکل سائنس اس کو مانتے ہیں، اور کئی لوگوں نے انہی چیزوں کو دیکھ کر کے وہ اسلام قبول بھی کیا ہے۔ کئی ایک معجزے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ جو معجزہ ہے یہ نبیوں کا خاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیتا۔ اور یہ جو معجزہ ہے یہ انسانوں کے لیے چیلنج ہوتا ہے، یہ جو معجزہ ہے انسانوں کے لیے چیلنج ہوتا ہے، ایسا کر کے بتاؤ، ایسا دکھا کے بتاؤ، ایسا لا کر کے بتاؤ۔ اور قرآن ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے ایک معجزہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو پھر اس جیسی کوئی کتاب لاؤ یا اس جیسی کچھ سورتیں یا اس جیسی کوئی آیتیں لے کر آؤ. اور رہا مسئلہ کرامت کا، کرامت کسی اللہ کے ولی سے ہوتی نہیں ہے، ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ چیز ہو جاتی ہے، ان کا اس میں اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. کرامات کے تعلق سے آئیے 2-3 واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ الصحیحہ میں اس روایت کے تعلق سے فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساریہ نام کے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے ہیں. ساریہ نام کے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے ہیں. وہاں جنگ شروع ہو گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. ایسے وقت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ. صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے. جب وہ پورا لشکر مدینہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم میدان جنگ میں تھے، ہمیں ایک آواز سنائی دی یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ. جب ہم پہاڑ کی طرف دوڑے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ دشمن وہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا. تب لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے کرامت کے طور پر یہ الفاظ نکل گئے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں کون گواہی نہیں دیتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ قابلیت صرف عمر کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. تو ان سے یہ کرامت ان کی زندگی میں ظاہر ہوئی. اور دوسرا واقعہ یہ ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد صحیح کہا ہے. ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. قلعے والے کہنے لگتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک مشروب دیں گے، ایک پینے کے لیے چیز دیں گے، اگر آپ پی لیں گے تو ہم قلعہ چھوڑ دیں گے. کہا ٹھیک ہے تمہاری چیز لاؤ. تو لایا جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پی لیتے ہیں. اب لوگ انتظار کرتے ہیں کہ خالد بن ولید اب مریں گے تب مریں گے، لیکن مرنے کو تیار نہیں. پوچھا کیا بات ہے، کس کا انتظار کر رہے ہو، کیا چیز ہے؟ کہا ہم نے اس کے اندر جو مشروب تم کو دیا تھا، پینے کے لیے چیز دیے تھے، ہم نے اس کے اندر زہر ملا دیا تھا، اور زہر اتنا زیادہ تھا پینے والا فوراً مر جائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بسم اللہ کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، میں نے بسم اللہ کے ساتھ پی لیا. اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی. اہل علم نے رکھا ہے کہ یہ ان کی کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ کرامت ولی سے ظاہر ہوتی نہیں ہے بلکہ ہو جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور تیسرا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو مکے والے ان کو پکڑتے ہیں اور لے جا کر کے ایک جگہ قید میں ڈال دیتے ہیں. جب بھی اسلام کا دشمن کوئی ان کے پاس آتا تو وہ انگور کھا رہے ہوتے. لوگ پوچھتے کہ تمہارے پاس انگور کہاں سے ہے، یہاں ریگستان میں انگور بھی نہیں ملتے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ خبیب بن عدی ان کے پاس انگور کہاں سے آتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا. یہ ان کی کرامت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی ہی میں ظاہر کر دیا. اور اسی طریقے سے الاصابہ کے اندر زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ موجود ہے کہ جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے گاؤں والے، ان کی بستی والے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے ہیں اور اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو دشمنان اسلام کہنے لگتے ہیں
کہ ہمارے لات اور عزا نے تمہارے آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے. لات اور عزا یہ بتوں کے نام ہیں. ہمارے لات اور عزا نے تمہارے آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے. وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ چھیننے لگتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں. اتنا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تجھے آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئے گی, لات و عزا نے روشنی چھین لی ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تو یہ سب کچھ کرنے والا ہے. جب تو آنکھوں کی روشنی کو چھین سکتا ہے تو آنکھوں کی روشنی کو تو لوٹا سکتا ہے. دعا ختم بھی نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دیتا ہے. تو یہ وہ کرامتیں ہیں جو اتنے ہی نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں, جو اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے. بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, کتب ستہ کے اندر ہے, کتب تسعہ کے اندر ہے, سیرت کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں سارے کے سارے موجود ہیں. جو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ان سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ولی تھے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو حاصل کیا, اطاعت کا جذبہ سیکھا اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے رہے. اب اگر ہم یہاں کے ولیوں کی اگر کچھ تاریخ پڑھیں گے, سیکھیں گے تو ہنسی بھی آتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے. پہلی صدی میں, دوسری صدی میں, تیسری صدی میں جو ہے لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کو ولی سمجھتے تھے. جب لوگ پہلی, دوسری, تیسری صدی والوں سے دور ہو گئے, دین اسلام سے پیچھے ہٹ گئے, تو ان کے اندر یہ ہندوستانی جوگی سسٹم ان کے اندر آنے لگا, اور یہ ہے کہ چلہ کشی کو انہوں نے ولی سمجھنے لگے کہ جو جتنا زیادہ جنگلوں میں وقت گزارتا ہے, چلہ کشی کرتا ہے, وہ ولی ہے. اور آج حالات ایسے ہیں, جب تک کوئی آدمی کسی پیر کے یا کسی سجادہ نشین کے کسی سلسلے سے نہیں جڑتا, وہ آدمی ولی نہیں کہلاتا, جبکہ یہ سراسر غلط ہے. اور آج حالات ایسے ہیں, ایسے ولیوں کی کرامتیں پیش کی جاتی ہیں. صرف ایک واقعہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دستگیر کہا جاتا ہے. اصل میں فارسی لفظ ہے, کئی مرتبہ میں نے اس بات کو بیان کیا. دستگیر کے معنی کیا ہے؟ دست معنی ہاتھ, گیر معنی تھامنے والا. واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں آسمان پر سیر کر رہے تھے. عقل بھی نہیں مانتی اس کو, لیکن لکھنے والے جاہلوں نے لکھ دیا ہے. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آسمان پہ سیر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا پیر پھسل گیا, اللہ نیچے گرنے والا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی ہاتھ پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ کو اوپر لیے. دستگیر یعنی ہاتھ پکڑ کر کے اٹھانے والا. بڑا کون ہوا؟ دستگیر بڑا ہوگا, غوث اعظم بڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ گیا کام سے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا, میرے گھر میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں, میں کیا کروں, پریشان ہو گیا ہوں. کہا 1 منٹ رک. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے, اب جا گھر میں, اب وہ لڑکی نہیں ہے, لڑکا ہے. بولے صاحب کیسے؟ بولے نہیں, میں یہاں سے نکلا, لوح محفوظ میں پہنچا, وہاں کتاب میں لکھا ہوا تھا تجھے لڑکی ہے, میں نے اس کو کٹ کر کے لڑکا لکھ دیا. جب وہ گھر پہ گیا تو وہاں لڑکی نہیں تھی, لڑکا تھا. لو, نقل کفر کفر نہ باشد. یہ لکھتے ہوئے بھی, یہ پڑھتے ہوئے بھی, بیان کرتے ہوئے بھی ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. کس کی مجال ہے کہ جو لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی کر دے؟ کیا کسی نبی سے یہ بات ثابت ہے؟ کیا کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی واقعے سے ثابت ہے؟ اب یہاں ایسا ہے کہ جتنا زیادہ ڈھونگ کرتا ہے وہ ولی ہے, جتنا زیادہ گنجیڑی ہے, گانجا مارتا ہے,
وہ ایک نمبر کا ولی ہے، جتنے زیادہ گندے کپڑے پہنتا ہے وہ ولی ہے، جتنے زیادہ زناکاری کرتا ہے وہ ولی ہے، جتنے زیادہ بدکاری کرتا ہے وہ ولی ہے، جتنے زیادہ ناچ گانا کرتا ہے اور ڈانس کرتا ہے وہ ولی ہے۔ ایسے لوگوں کو ایسے جو ہے انسانوں کو لوگوں نے ولی بنا لیا ہے۔ ولی یہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ولیوں کے تعلق سے کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو پڑھو، سمجھ میں آئے گا کہ ولایت کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ لوگوں نے ایسے ہی مشہور کر دیا ہے۔ لیکن آئیے اب آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، جو آج کے سلسلے میں بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے اگر اولیاء کرام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا وہ اپنی قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں؟ اولیاء کرام، سمجھیے کہ کوئی ولی اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، کیا وہ اپنی قبر میں محفوظ ہوتے ہیں؟ یعنی کیا وہ اپنی قبر میں ویسے رہتے ہیں جیسے ان کو دفن کیا گیا تھا؟ ان کا کپڑا بھی بوسیدہ نہیں ہوا، وہ جیسے کہ ویسے ہی ہیں، ان کی ہڈیاں نہیں بنی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے کچھ واقعات میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پر کچھ تبصرے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے جسموں کو کھانے سے زمین کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ ان نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ نبیوں کے جو جسم ہیں وہ جیسے کہ تیسے اپنی قبروں میں محفوظ ہیں۔ نبیوں کی قبروں کو، نبیوں کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، بلکہ ان کو حکم یہ ہے، مٹی کو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ نبی کے جسم کو من وعن جیسے کہ تیسے محفوظ رکھے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودنے کی کوششیں بھی کی گئیں، وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی۔ لیکن کچھ ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گھر تھا اس کی دیوار گر گئی۔ ولید بن عبد الملک نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دیوار کو درست کرنے کے لیے وہاں سے ایک زمین کھودی تو ایک پیر باہر نکل آیا۔ بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں میں، ایک پیر باہر نکلا تو سارے لوگ پریشان ہو گئے، آخر یہ پیر کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں ہے؟ پہچاننے لگے لیکن کسی نے نہیں پہچانا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، ان کے بھانجے تھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ کر کے دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ہے۔ اندر کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مٹی لگا کر کے دیوار بنا لی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے، دفن ہونے کے کئی سال کے بعد جب وہاں سے مٹی ہٹائی گئی تو دیکھتے ہیں کہ بالکل پیر صحیح سلامت ہے۔ اور دوسرا واقعہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں احد کے میدان میں جو قبریں تھیں اس کی باؤنڈری بنائی جا رہی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادھر ادھر کی قبروں کو ایک جگہ لا کر کے اکٹھا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی قبر کو جانتے تھے، ان کا نام ہے عبداللہ، اور یہ صحابی ہیں جابر، یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی قبر کو جانتے تھے۔ انہوں نے اس کو کھود کر کے جب لاش کو نکالا، دیکھتے ہیں بالکل صحیح سلامت ہے، بالکل صحیح سلامت ہے۔ اور کتنے سال گزرے تھے؟ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، روایت موجود ہے کہ 46 سال کے بعد ان کو کھودا گیا، قبر سے نکالا گیا تو لاش بالکل صحیح سلامت تھی۔ اور اسی طریقے سے کئی ایک واقعات ہیں
جو میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہیں پر بات کو روکتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری بستی کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ کہاں تک صحیح ہے؟ آپ نے تو سن لیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر بھی محفوظ تھا، دوسرے صحابی اور بہت سارے صحابہ کرام کے الاصابہ فی تمیز الصحابہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور بہت سی کتابوں کے اندر الگ الگ صحابہ کرام، یہاں تک کہ بقیع قبرستان کے لیے ابھی 100-150 سال پہلے جو ہے جب وہاں کی حکومت بقیع قبرستان کے باؤنڈری کے لیے جب کھود رہے تھے، پتہ نہیں کسی صحابی کا پیر آ گیا اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ حکومت کو اطلاع دی گئی، علماء کرام آئے اور انہوں نے وہاں سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھے۔ قبر بالکل تازہ تھی، مردہ ایک دم تازہ تھے اور چہرے سے پہچانا جا سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کس صحابی کی وہ قبر تھی، لے جا کر کے دوسری جگہ ان کو منتقل کر دیا گیا۔ لیکن ہماری بستی کے اندر جو واقعہ پیش آیا، پہلے تو یہ کہا گیا کہ ہم نے صرف ہڈیاں لی، ویڈیو آیا ایک صاحب کا، ہم نے صرف ہڈیاں لی، اولیاء کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لے جا کر کے دفن کر دیے۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، ویڈیو بنا لیا، کہنے لگے کہ جو ہے وہ اصل میں ہم یہ کام لے جا رہے تھے، اچانک کرنٹ چلے گیا۔ وہ بھی آڈیو میرے پاس موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہرا کپڑا اڑاتے ہیں، لے جا کر کے دوسری جگہ۔ اور تیسرا ایک ویڈیو آتا ہے کہ نہیں، وہ جتنے ویڈیو اب تک بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں، یہ صحیح ہے۔ اور ایک چوتھی خبر یہ بھی ہے کہ جس نے ویڈیو بنایا تھا اس کو دھمکی دی گئی، تیرے یوٹیوب چینل میں سے نکال، نہیں تو دیکھ تو بھی ولی کے غضب میں آ کر کے ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، سوچو اور غور کرو، کیا ہو رہا ہے آج؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دربار چل رہے ہیں کس کی وجہ؟ صرف یہ کمرشیل ہے، یہ ساری چیزیں جا کر کے دیکھ لیں آپ، وہاں عبادت نہیں ہوتی، وہاں نماز روزہ حج زکات کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، وہاں صرف لوگوں کے جیبوں کو خالی کروایا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے سے تمہارے کام ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے تمہارے کام ہوتے ہیں، تمہاری منتیں پوری ہوتے ہیں، تمہارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو عید کی جگہ، خوشی کی جگہ، عرس کی جگہ نہ بنانا۔ اللہ نے حفاظت کی، لیکن ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ولی ہوں گے اپنے زمانے کے، ان کی ولایت سے ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ لوگ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ وہاں جا کے سجدے کیوں کرتے ہیں، وہاں جا کر کے منت سماجت اور پارٹیاں کیوں کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ ما نعبدہم، قرآن کی آیت ہے، ما نعبدہم، کفار اور مشرکین سے کہا جاتا تم بتوں کو کیوں پوجتے ہو، ان کے سامنے سجدے کیوں کرتے ہو، نظر و نیاز کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ما نعبدہم، اصل میں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، اصل میں ان کے دامن کو پکڑیں گے تو یہ اوپر تک لے کے جاتے ہیں، ڈائریکٹ ہم نہیں جا سکتے۔ شیطان نے ایسا گل کھلایا ہوا ہے کہ لوگ آج نماز و روزے حج ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں، ایک مرتبہ جا کر کے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آ جاؤ۔ لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، نبی کے پیچھے انہوں نے بہت سارے دین کے کام کیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، کسی کی نبی کی ولایت ہم کو جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ انسان اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتیں آپ کو کچھ کڑوی کسالی بھی لگی ہوں، لیکن یاد رکھیے دین کتاب و سنت کا نام ہے، دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے۔ اب اس پورے کے پورے اس خطبے سے کوئی آدمی یہ مطلب نہیں نکال لے کہ اہل حدیث ولیوں کو نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے میں ایک پوری کی پوری ذمہ داری کے ساتھ جمعیت اہل حدیث کا ایک خادم ہوتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، جتنا ہم ولیوں کو مانتے ہیں کوئی دوسرا ولیوں کو نہیں مانتا، کیونکہ ہم نے ولیوں سے دین کو سیکھا ہے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ کرام سے۔ یہ ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے، انہی سے تو دین ہم تک پہنچا ہے۔ غرض باتیں بتانے کے لیے بہت زیادہ ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے شرک سے، کفر سے اور بدعات سے ہم تمام کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے اور حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔